هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے نصاب المنطق کا سبق نمبر 14، اور سبق نمبر 14 ہے چند ضروری تعریفات کے متعلق۔ تو اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ چند ایسی چیزوں کی تعریفات جو ہے وہ پڑھیں گے جن کا منطق میں بہت زیادہ استعمال ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا حقیقت و ماہیت، عوارض اور شخص اور تشخص اور مفہوم۔ ہاں، اس سبق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور باقاعدہ طور پہ مثالیں دے کر میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہوگی کہ سیریز آف دی پکچرز جو ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی افہام و تفہیم کا، تفہیم و تفاہم کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے ہم لوگ اپنا جاری رکھیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کو پچھلے اسباق کی طرح بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ تو سب سے پہلی جو ہم لوگ تعریف یہاں پر پڑھنے لگے ہیں وہ کیا ہے سبق نمبر 14 میں، وہ ہے حقیقت و ماہیت۔ اچھا، اب یہ حقیقت و ماہیت کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ حقیقت و ماہیت اس کو کہتے ہیں کسی بھی شے کے وہ اجزاء۔ اجزاء جو ہے وہ جز کی جمع ہے۔ اجزاء جو ہے وہ حصے کو کہتے ہیں، اجزاء جو ہے وہ پارٹس ہوتے ہیں، اور شے کیا؟ کوئی بھی چیز۔ مثال کے طور پر آپ یہی میرے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک سلائٹ چینجر ہے، آپ اسی کو دیکھ لیں، یہ ایک شے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں ایک ٹوپی پہنا ہوا ہوں، یہ بھی ایک شے ہے۔ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک اسکرین نظر آ رہی ہے، یہ بھی ایک شے ہے۔ یہاں پہ میرے مائک لگا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک شے ہے۔ تو بہت ساری اشیاء ہیں ہمارے پاس، مطلب کھانا شے ہے، اور پانی ہے نا، تو پانی کیا ہے؟ وہ بھی ایک شے ہے۔ بورڈ ایک شے ہے، قلم ایک شے ہے، کتاب ایک شے ہے، انسان ایک شے ہے۔ تو بہت ساری اشیاء ہیں ہمارے پاس نا۔ اب اشیاء کی حقیقتیں بھی ہوتی ہیں نا، تو بس جو اشیاء کی جو حقیقتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوا کرتی ہیں۔ ابھی آپ اس کو سمجھیں کہ حقیقت و ماہیت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ کسی بھی شے کے وہ اجزاء، کسی بھی شے کے وہ پارٹس، کسی بھی شے کے وہ حصے وہ شے ہے، اور اس شے کے وہ حصے کے جن سے مل کر وہ چیز بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ان اجزاء کو اس شے میں سے نکال لیا جائے، کسی بھی شے کے وہ اجزاء جن اجزاء سے مل کر مرکب ہو کر وہ شے بنی ہو، اور ان اجزاء کو اس میں سے نکال دیا جائے، تو وہ شے کا وجود ہی باقی نہ رہے، شے کا ممکن رہنا ہی جو ہے وہ ممکن ہی نہ رہے کہ وہ شے جو ہے وہ باقی رہے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں حقیقت و ماہیت۔ تو ایک مرتبہ جو کتاب میں جو تعریف لکھی ہے وہی تعریف آپ یاد کریے گا، وہی ذہن میں بٹھائیے گا۔ میں صرف آپ کو وضاحت دے رہا ہوں، باقی ساری باتیں کتاب کی ہے۔ دیکھیں، کسی شے کے وہ اجزاء جن سے مل کر کوئی چیز بنے، کسی بھی شے کے وہ اجزاء جن سے مل کر کوئی چیز بنے، اگر ان میں سے کوئی ایک جز بھی نہ پایا جائے، اگر ان میں سے کوئی ایک جز بھی نہ پایا جائے، تو بس وہ شے بھی نہیں پائی جائے گی، وہ شے بھی باقی نہیں رہے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسی کون سی شے ہو سکتی ہے، تو اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، پانی آپ نے دیکھا ہوگا، پانی ہم لوگ پیتے ہیں، پانی آپ نے پیا ہوگا، روز مرہ کا ہمارا استعمال ہے، اور اگر آپ نے تھوڑا بہت اگر پڑھ رکھا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ پانی جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جو ہے وہ ہائیڈروجن اور ایک جو ہے وہ آکسیجن، ٹھیک ہے۔ ان دونوں چیزوں کا مرکب ہے، اور یعنی یہ کہ ہائیڈروجن بھی پانی کا جز ہے اور آکسیجن بھی پانی کا جز ہے۔ ہائیڈروجن
اور اسی طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے اس کے اوپر یہ صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے جو یہ یہاں پر میں سلائیڈ لے کر آیا ہوں. یہ اسی طرح سے آکسیجن، ٹھیک ہے. ویسے تو ہم لوگ نہیں اندازہ لگا سکتے، ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے تو کچھ پیمانے اور کچھ آلہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم لوگ ان کی شناخت کر سکتے ہیں، ان کو پہچان سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ والی مثال آپ کی اتنی زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں نہ آئے، لیکن دوسری والی جو مثال میں دوں گا کتاب میں ہی موجود ہے دونوں مثالیں، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اس سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں پانی جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہائیڈروجن اور ایک ہے آکسیجن، ٹھیک ہے. ان دونوں، اور یہ دونوں کیا ہو گئے؟ پانی کے اجزاء، پانی کے جز ہو گئے نا یہ دونوں. تو یہ دونوں پانی کے جز ہو گئے، ہائیڈروجن بھی اور آکسیجن بھی. ان سے مل کر کیا بنا ہے؟ ان سے مل کر پانی بن گیا. ہائیڈروجن کو اور آکسیجن کو آپ نے پلس کیا، آپ نے دونوں کو ملایا، تو ان دونوں کو ملا کر ایک چیز بنی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے پانی. تو پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مرکب ہے. پانی کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن، اور پانی کے ہائیڈروجن اور آکسیجن وہ اجزاء ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک جز بھی نکال لیا جائے تو وہ شے باقی نہیں رہے گی، یعنی پانی ہی باقی نہیں رہے گا. یعنی پانی کا وجود ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں میں سے ایک کو بھی نکالنے پر پانی کا وجود باقی نہیں رہے گا. تو لہذا ہمیں یہ معلوم چلا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ پانی کی حقیقت و ماہیت ہے. اسی طرح سے آکسیجن جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ پانی کی حقیقت و ماہیت ہے، کیونکہ یہ پانی کے وہ اجزاء ہیں جو نکال لیے جائیں تو پانی ہی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. چلیں اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ سمجھتے ہیں، یہی کتاب میں ہی موجود ہے. جیسے کہ روٹی، بھائی روٹی کو تو آپ جانتے ہوں گے نا، پہچانتے ہوں گے. دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے روٹی، یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہی ہے، اور ہم لوگ روزانہ ہی کھاتے ہیں. اسی روٹی کے پیچھے جو ہے ہم لوگ نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر میں اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نے روٹی دیکھی ہے، یہ روٹی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ نے شوربا، سالن ہوتا ہے نا، تو وہ اس کا جو مطلب شوربا ہوتا ہے، تو اس میں آپ شوربا اور روٹی یہ دونوں جب آپ ملائیں، یہ روٹی اور یہ ہو گیا شوربا، ٹھیک ہے. یہ دونوں کی آپ جو ہے وہ پکچر اپنے ذہن کے اندر لے کر آ جائیں. تو شوربا اور روٹی، اب ان دونوں کو میں نے کیا کیا؟ ان دونوں کو میں نے کیا پلس، ٹھیک ہے. اب جب ان کو پلس میں نے کیا شوربے کو اور روٹی کو، تو شوربا روٹی از اکول ٹو کیا بنا؟ سرید. سرید کیا ہوتا ہے؟ سرید آپ نے دیکھا ہوگا نا بھائی، وہ روٹی کے ٹکڑے کر کر کے ہم جو ہے وہ شوربے کے اندر ڈالتے ہیں، اور مطلب اس کو باقاعدہ طور پہ پکایا بھی جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی پکایا جاتا ہے، اور اتنا پکایا جاتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ روٹی جذب کر لیتی ہے. اور بعض لوگ پکاتے نہیں ہیں، بس صرف اور صرف گرما گرم شوربا لیتے ہیں اور گرما گرم روٹی لیتے ہیں اور روٹی کے ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ کھاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک ڈش بن جاتی ہے، اور اس ڈش کا نام ہوتا ہے سرید، ٹھیک ہے. تو یہ جو سرید ایک شے ہے نا، یہ جو سرید ہے نا، یہ سرید جو ہے وہ کس سے مل کر بنا ہے؟ روٹی سے اور شوربے سے. اور اگر آپ اس میں سے مثال کے طور پر آپ روٹی کو نکال لیں تو سرید کا وجود باقی نہیں رہے گا. آپ روٹی رہنے دیں، آپ شوربے کو نکال لیں تو بھی سرید کا وجود باقی نہیں رہے گا. تو سمجھ میں یہی آئی بات کہ یہ جو روٹی اور جو شوربا ہے یہ سرید کے وہ اجزاء ہیں. روٹی اور شوربا سرید کے وہ اجزاء ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک بھی جز کو نکال لیا جائے تو شے کی حقیقت باقی نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب یہ شے کی حقیقت و ماہیت ہے.
تو اب آپ کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ تعریف ایک مرتبہ میں اس کو اسکرین پر دوبارہ لے آتا ہوں, آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ حقیقت و ماہیت وہ ہوتی ہے کسی بھی شے کے وہ اجزاء جن سے مل کر وہ چیز مرکب, جن کا مرکب بنا ہو اور وہ شے وجود میں آئی ہو, اور پھر ان میں سے کسی ایک بھی جز کو نکال لیا جائے تو وہ شے باقی نہ رہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ شے کی حقیقت و ماہیت. اس کا استعمال منطق میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اور پھر جو ہے وہ کتابوں میں آپ کو کئی جگہ پر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ بہت کام آنے والی ہے. تو یہاں تک ہی آج کی کلاس رکھتے ہیں. ہمارا یہ سبق نمبر 14 منطق کا چل رہا ہے, اور اس کا پہلا حصہ یعنی پارٹ 1 میں نے ابھی ریکارڈ کروا دیا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا اور آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے. تو امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.